بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل العطف بالحروف تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة ويسمى عطف النسق۔ توابع کی بحث چل رہی ہے۔ توابع کی 5 اقسام کے بارے میں بتلایا تھا۔ پہلی قسم نعت تھی اور نعت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتلا دیا۔ اب دوسری فصل شروع کر رہے ہیں توابع کی دوسری قسم کے بارے میں۔ فرمایا فصل یعنی اے فصل ثان، دوسری فصل۔ العطف بالحروف تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ۔ عطف بالحروف ایسا تابع ہے، ينسب الیہ اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ما اس چیز کی، نسب الی متبوعہ جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی جائے، یعنی جس چیز کی نسبت متبوع کی طرف کی جائے اسی چیز کی نسبت تابع کی طرف کی جائے تو یہ عطف بالحروف ہوتا ہے۔ عطف بالحروف ایسا تابع جس کی نسبت جو نسبت اس کے متبوع کی طرف کی جائے وہی نسبت تابع کی طرف کی جائے تو یہ عطف بالحروف ہوتا ہے۔ وَكِلَاهُمَا مَقْصُودَانِ اور یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں، یعنی دونوں کا قصد کیا گیا ہوتا ہے، تابع کا بھی متبوع کا بھی، کہ متکلم دونوں کو مراد لے رہا ہوتا ہے۔ وَكِلَاهُمَا مَقْصُودَانِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ اور دونوں اس نسبت سے مقصود ہوتے ہیں، یعنی وہ جو نسبت کی گئی ہوتی ہے، جیسے آگے مثال آ رہی ہے قام زید وعمر، کھڑا ہوا زید اور عمر۔ اب یہاں دیکھیں کہ قام زید وعمر، زید متبوع ہے، عمر تابع ہے، اور جو نسبت متبوع کی طرف کی جا رہی ہے اور جو نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، زید کی طرف اب کھڑا ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، قیام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، تو اسی قیام کی نسبت عمر کی طرف بھی کی جا رہی ہے، اور یہ دونوں اس نسبت یعنی نسبت قیام سے دونوں مقصود ہیں کہ متکلم دونوں کے بارے میں یہ بتلا رہا ہے کہ دونوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ قام زید و عمر، زید اور عمر دونوں کھڑے ہوئے، تو زید متبوع، عمر تابع۔ جو نسبت یعنی قیام کی جو نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے اسی قیام کی نسبت عمر کی طرف بھی کی جا رہی ہے، اور اس نسبت قیام سے دونوں ہی مقصود ہیں۔ متکلم کا مقصد یہی ہے کہ دونوں کے بارے میں یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہی بتلایا کہ العطف بالحروف تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ وکلاہما مقصودان بتلک النسبۃ۔ عطف بالحروف ایسا تابع، عطف بالحروف ایسا تابع ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہو ایسی چیز کی جو نسبت متبوع کی طرف کی گئی ہو، اور دونوں اس نسبت سے مقصود ہوتے ہیں، دونوں اس نسبت سے دونوں کا قصد کیا گیا ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى عَطْفَ النَّسَقِ اور اس کو عطف نسق کا نام دیا جاتا ہے، یعنی عطف بالحروف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ عطف نسق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نسق کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، اور چونکہ یہ عطف بالحروف تابع کو متبوع میں برابر کر دیتا ہے اس نسبت میں جو نسبت متبوع کی طرف کی گئی ہوتی ہے، یعنی جیسے میں نے مثال بیان کی اور اب کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے قام زید و عمر، یہاں پر واو کے ذریعے جو عطف کیا گیا تو یہ عطف نسق ہے۔ عطف نسق اس لیے ہے کہ
अमर को जैद के बराबर कर दिया। जो क़याम की निस्बत जैद की तरफ की जा रही थी वही उसी क़याम की निस्बत अमर की तरफ की जा रही है, तो अमर को जैद के बराबर कर दिया, इसलिए इसको अत्फ़े नसक कहते हैं। अत्फ़े नसक का दूसरा मतलब ये भी है तरतीब देना। नसक का एक मतलब तो ये कि बराबर करना, दूसरा ये तरतीब देना। बाज़ हुरूफ आतिफ़ा जो हैं ये तरतीब का भी फ़ायदा देते हैं, तो इसलिए इसको अत्फ़े नसक भी कहते हैं। तो अत्फ़े नसक कहने की दो वजूहात हैं। एक ये कि नसक का मतलब होता है बराबर कर, ये मतबू ताबे को मतबू के हुक्म में बराबर कर देता है। जो निस्बत मतबू की तरफ की जा रही होती है वही निस्बत ताबे की तरफ की जा रही होती है। दूसरी वजह यह है अत्फ़े नसक कहने की कि नसक का मतलब होता है तरतीब देना, तो ये भी हरूफ अतफ में से कुछ ऐसे हैं जैसे सुम्मा, फा वगैरह, जिसकी तफसील आगे आ रही है, तो ये तरतीब का भी फ़ायदा देते हैं। शर्तहु अन यकून बैनहु व बैन मतबूइही अहदु हुरूफिल अतफ़ व सयाती ज़िक्रुहा फिल क़िस्म सालिस इंशाअल्लाह ताला। व शर्तहु, और इसकी शर्त ये है, यानी अतफ़ बिल हुरूफ की शर्त यह है कि अन यकून बैनहु व बैन मतबूइही, कि हो इसके दरमियान यानी ताबे के दरमियान, व बैन मतबूइही और मतबू के दरमियान क्या अहद हुरूफिल अतफ़, हुरूफ अतफ़ में से कोई एक हर्फ, हुरूफ अतफ़ में से कोई एक हर्फ हो। हुरूफ अतफ़ मुख्तलिफ हैं, इनका तफसील के साथ आगे ज़िक्र आएगा। फरमाया वसयाती ज़िक्रुहा, और अन करीब इन हुरूफ अतफ़ का ज़िक्र आएगा फिल क़िस्म सालिस इंशाअल्लाह ताला, तीसरी किस्म में अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। हुरूफ अतफ़ में से कुछ ये हैं वाउ, सुम्मा, बल, अम, इम्मा, औ, फा, तो ये हुरूफ अतफ़ हैं, यानी ये एक को दूसरे के साथ मिला रहे होते हैं। साहिब किताब ने हुरूफ अतफ़ के होने को अतफ़ बिल हुरूफ में शर्त करार दिया है। पहले तारीफ बतलाई, फिर इसका दूसरा नाम बतलाया, और फिर शर्त बतलाई कि हुरूफ अतफ़ बिल हुरूफ में शर्त यह है कि इसमें हुरूफ आतिफ़ा में से कोई हर्फ पाया जाए। नहव क़ाम ज़ैदुन व अम्रुन, अब यहाँ साहिब किताब ने मिसाल दी है जैसे खड़ा हुआ ज़ैद और अमर। यहाँ तक साहिब किताब ने अतफ़ बिल हुरूफ की तारीफ, वजह, दूसरा नाम और शर्त बतला दी। आगे फरमाया फ़इज़ा उतिफ़ा अला ज़मीरिल मरफ़ूइल मुत्तसिल यजिबु ताक़ीदुहु बिज़मीरिल मुनफ़सिल नहव ज़रबतु अना व ज़ैदुन। एक दो फ़वाइद ज़िक्र कर रहे हैं। फरमाया फ़इज़ा उतिफ़ा अला ज़मीरिल मरफ़ूइ, और जब अतफ़ किया गया हो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर, फ़इज़ा उतिफ़ा अला ज़मीरिल मरफ़ूइल मुत्तसिल, और जब ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर अतफ़ किया गया हो यजिबु ताक़ीदुहु बिज़मीरिल मुनफ़सिल, तो ज़मीर मुनफ़सिल के साथ इसकी ताक़ीद वाजिब होती है। यानी जब आगे मिसाल देखें, नहव ज़रबतु अना व ज़ैद, अब यहाँ देखें कि ज़रबतु व ज़ैदुन था, यानी ज़रा आना को हटा लें, ज़रबतु व ज़ैद। अब यहाँ पर ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर, यानी ज़रबतु में ता ज़मीर जो थी ये ज़मीर मरफ़ू थी, मुत्तसिल थी। अब इस पर ज़ैद का अतफ़ किया गया था। ज़रबतु व ज़ैदुन में ता ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल थी, इस पर ज़ैद का अतफ़ किया गया था, यानी मैंने मारा और ज़ैद ने मारा। मैं भी मारने वालों में से, मुतकल्लिम भी मारने वालों में से था, और ज़ैद भी मारने वालों में से था।
اب زید کو تا ضمیر پر عطف کیا گیا تھا، لیکن جب اس طرح ہو کہ ضمیر مرفوع متصل پر کسی چیز کا، کسی اسم کا عطف کیا گیا ہو، تو پھر قاعدہ انہوں نے یہ بتلایا کہ یجب تاکیدہ بالضمیر المنفصل، تو اس ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا واجب ہوتا ہے۔ اب ضربت پر جو زید کا عطف کیا گیا تھا، تا ضمیر مرفوع متصل تھی، تو ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا واجب تھا، تو ضربت آنا لے آئے و زید۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ضربتوں کے اندر تا جو ضمیر تھی، ضمیر مرفوع متصل، یہ ضمیر مرفوع متصل چونکہ اتنی زیادہ متصل ہوتی ہے کہ یہ فعل کا گویا کہ حصہ بن جاتی ہے۔ جب یہ فعل کا حصہ بن جاتی ہے تو گویا کہ یہ فعل کا جز بن جاتا ہے، اور ادھر جس کو عطف کیا گیا تھا زید کو، زید منفصل تھا، جدا تھا، الگ طور پر تھا، مستقل تھا، تو مستقل کو جز پر عطف کیا جا رہا تھا، تو جب مستقل کو جز پر عطف کیا جا رہا ہو تو پھر یہ گویا کہ ایک قوی کا ضعیف پر عطف ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ضربتوں میں تا ضمیر مرفوع جو متصل تھی، یہ گویا کہ فعل کا حصہ بن گئی تھی، اور حصہ جو ہوتا ہے، جو جز ہوتا ہے، وہ ضعیف ہوتا ہے۔ زید منفصل تھا، مستقل تھا، جدا تھا، اور وہ قوی تھا۔ اب قوی کو ضعیف پر عطف کرنا جو تھا یہ نامناسب تھا، بہتر نہیں تھا، تو تا ضمیر چونکہ متصل تھی، کمزور تھی، کیونکہ یہ فعل کا حصہ تھی، فعل کا جز تھی، تو اس کو قوی بنانے کے لیے ضمیر منفصل لے آئے، آنا لے آئے۔ اب آنا کے ساتھ جب تا ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لے آئے تو اس کے اندر بھی پھر قوت پیدا ہو گئی، تو اب یہ طاقت میں زید کے برابر ہو گیا، تو اس لیے اب زید کو تا ضمیر پر عطف کرنا جائز بن گیا، کیونکہ اب یہ قوی ہو گئی۔ تو یہی فرمایا کہ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا گیا ہو، یجب تاکیدہ بالضمیر المنفصل، تو ضمیر منفصل کے ساتھ اس کی تاکید واجب ہوتی ہے، یعنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر اس کو ذکر نہیں کیا جائے گا تو کلام درست نہیں ہوگا۔ نحو ضربت آنا و زید۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ یہاں ضمیر مرفوع متصل کا ذکر کیا، اگر ضمیر منصوب ہو تو پھر اس کی منفصل کے ساتھ تاکید نہیں لائی جائے گی، جیسے ضربت کا و زیدن، ضربت کا و زیدن۔ اب یہاں دیکھیں کہ زیدن کو کاف ضمیر پر عطف کیا جا رہا ہے، اور کاف ضمیر جو ہے وہ منصوب متصل ہے، تو منصوب متصل کی کوئی منفصل ضمیر نہیں لانا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح متصل کہا، یعنی ضمیر مرفوع متصل، معلوم یہ ہوا کہ منفصل کی تاکید لانا ضروری نہیں ہوتا، جیسے آنا و زید۔ اب یہاں ضمیر آنا جو ضمیر ہے یہ منفصل ہے، اس کی کوئی مزید تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود قوی ہے۔ اور وہاں یعنی منصوب کی جب ضمیر ہو تو منصوب کی ضمیر جس طرح کمزور ہے، اسی طرح زیدن مفعول ہے، مفعول بھی کمزور ہوتا ہے، تو وہاں دونوں برابر ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس جگہ پر تھوڑا ضعف پایا جا رہا تھا، اس وجہ سے ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لے آئے۔ آگے فرمائے الا اذا فصل نحو ضربت اليوم وزید، مگر جب فاصلہ دیا گیا ہو،
جیسے ضربت الیوم وزید. یعنی ایک اور صورت بھی ہے کہ جس میں ایک صورت ایسی ہے جس میں ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لانا واجب نہیں ہوتا. کب؟ جب ضمیر مرفوع متصل اور جس کو عطف کیا جا رہا ہے یعنی تابع، یہ ضمیر مرفوع متصل بنے گی مطبوع، اور وہ بنے گا گزشتہ مثال میں ضربت انا و زید، تو زید بن رہا تھا تابع، تا ضمیر بن رہی تھی مطبوع. تو جب تابع اور مطبوع کے درمیان فاصلہ آ جائے، وَإِذَا فُصِلَ، جب فاصلہ ہو، یعنی کس میں؟ ضمیر مرفوع متصل میں اور جو کہ مطبوع تھا، اور تابع میں جو کہ زید تھا، تو جب فاصلہ دیا گیا ہو تو پھر ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا ضروری نہیں ہوتا. فرمایا نحو ضربت الیوم وزید، میں نے مارا آج اور زید نے، یعنی میں نے اور زید نے آج مارا. اب یہاں دیکھیں کہ ضربت کی تا ضمیر جو کہ مرفوع متصل ہے، زید کو اسی پر ہی عطف کیا گیا ہے، لیکن درمیان میں الیوم کے ذریعے فاصلہ دے دیا گیا. تو یہاں جب فاصلہ دے دیا گیا تو پھر ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید کو لانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اب بعد کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے وہ جو ضعف اور قوت والی بات تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی زید اب بعد کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے یا فاصلے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے، تو اب تاکید کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ يَجِبُ إِعَادَةُ حَرْفِ الْجَرِّ نَحْوُ مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ. اب دوسرا فائدہ بتلا رہے ہیں. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، اور جب ضمیر مجرور پر عطف کیا جائے، یجب اعادۃ حرف الجر، حرف جر کا اعادہ واجب ہوتا ہے. نحو مررت بک و بزید. یہاں آپ دیکھیں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں مررت بک و بزید، میں گزرا آپ کے پاس سے اور زید کے پاس سے. جہاں زید کو کاف ضمیر، بیکا میں کاف جو ضمیر ہے اس پر عطف کیا گیا ہے. جب اس پر عطف کیا گیا اور یہ ضمیر مجرور تھی کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہو رہا ہے، تو قاعدہ یہ بتلایا کہ جب ضمیر مجرور پر عطف کیا گیا ہو تو پھر وہ جو تابع ہوتا ہے جس کو عطف کیا گیا ہوتا ہے یعنی معطوف، اس پر بھی حرف جر کا اعادہ لازمی ہوتا ہے. جیسے جہاں پر بے زید، یعنی با جارہ بھی زید پر لے آئے، یعنی مررت بکا و بی زیدن، جب کاف ضمیر مجرور تھی اس پر حرف جر داخل تھا تو معطوف پر بھی جس کو عطف کیا جا رہا تھا اس پر بھی حرف جر لے آئے. یہی فرمایا کہ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، جب ضمیر مجرور پر عطف کیا گیا ہو، یجب اعادۃ حرف الجر، حرف جر کا اعادہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. نحو مررت بک و بزید، جیسے میں گزرا آپ کے پاس سے اور زید کے پاس سے. یہاں پر اب حرف جر کا اعادہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو کاف ضمیر مجرور ہے یہ گویا کہ حرف جر کی وجہ سے یہ جز بن جاتی ہے، یعنی با جارہ جو ہے یہ جب کاف ضمیر پر داخل ہوا تو با جارہ گویا کہ کاف ضمیر کا جز بن گیا. جب یہ جز بن گیا، اب اگر زید کو خالی زید ہی رہنے دیا جاتا تو زید مستقل ہوتا، مستقل کا جز پر عطف ہوتا اور یہ مناسب نہ تھا، تو زید پر بھی با جارہ داخل کر دیا. اب زید بھی یہاں گویا کہ
جزء بن گیا تو اب جزء کا جزء پر عطف ہو گیا، اس وجہ سے یعنی دونوں میں پھر ضعف کو لے آئے، دونوں میں کمزوری پیدا کر دی کہ وہاں کاف ضمیر پر حرف جب جارہ داخل ہوا تو کاف ضمیر کا حرف جارہ جزء بن گیا، حصہ بن گیا، وہاں اب تھا جزء، اور زیدن کے پاس یعنی زیدن پر اگر حرف جر داخل نہ کیا جاتا تو یہ مستقل ہوتا، مستقل کا جزء پر عطف کرنا مناسب نہیں تھا، تو با جارہ داخل کر کے اس کو بھی گویا کہ زید کا جزء بنا دیا، تو یہ اب مستقل نہ رہا، اب جزء کا جزء پر عطف کرنا جائز تھا۔ تو خلاصہ سبق یہ ہے آج کے سبق کا کہ نئی فصل شروع کی عطف بالحروف کی۔ پہلے انہوں نے تعریف بتلائی، تعریف یہ کہ عطف بالحروف ایسا تابع ہے کہ جس کی طرف ایسی چیز کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے کہ وہی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی جا رہی ہوتی ہے، اور دونوں اس نسبت سے مقصود ہوتے ہیں۔ اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ میں نے نسق کہنے کی دو وجوہات بتلا دی۔ شرط بھی صاحب کتاب نے بتلائی، شرط یہ ہے عطف بالحروف کی، جس میں حروف عاطفہ ذکر کیے جاتے ہیں، جن کا ذکر صاحب کتاب نے فرمایا کہ آگے چل کر آئے گا۔ پھر دو فوائد بتائے کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے تو ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید کو لانا ضروری ہوتا ہے، ہاں جب فاصلہ ہو تو پھر ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید نہیں لائی جاتی، اور جب ضمیر مجرور پر عطف کیا جائے تو پھر حرف جر کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔